والتين وعلى آله وصحابه أجمعين سبحان الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا سبحان اللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ایک مرتبہ کلمہ شریف پڑھیں یہ سوچ کر کہ یا اللہ جب ہمارا دم نکلے تب بھی ہماری زبان پر دنیا کا کوئی جملہ نہ نکلے بلکہ یہی کلمہ نکلے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اس نیت کے ساتھ پڑھیں نہ جانے کس کے صدقے میں ہمارا اور آپ کا بھی بیڑا پار لگ جائے۔ اتنا بڑا مجمع ہے، کوئی نہ کوئی تو خدا والا ہوگا، کوئی نہ کوئی تو ایسا بندہ ہوگا جو تہجد کے وقت میں اٹھ کر خدا کی بارگاہ میں پیشانی جھکاتا ہوگا۔ جھوم کر کے پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ بے شک زندگی بھر بھی احسان ادا کریں اللہ کے اس کرم کا کہ اس نے ہمیں عام امتوں میں پیدا نہیں فرمایا بلکہ اس ہستی کی امت میں پیدا فرمایا جس کی امت میں آنے کے لیے بڑے بڑوں نے دعائیں کی ہیں۔ بے شک بے شک نعمت کی قدر تب ہوتی ہے جب وہ پریشانی کے بعد ملتی ہے، چونکہ ہم نے اور آپ نے پریشانیاں نہیں دیکھیں اس لیے ہمیں نعمت کا احساس بھی نہیں ہے۔ ورنہ اسلام کی ہسٹری پڑھیں تو وہ دن بھی ہیں اسلام کی ہسٹری میں کہ جب اعلانیہ کلمہ بھی نہیں پڑھ سکتے تھے، جب اعلانیہ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، کتنی پریشانیاں پڑیں، مگر بتاؤ چمن ڈھکیا چمن کے میرے دینی بھائیوں، اسلام کسی سے رکا نہیں، اسلام دبانے والوں سے دبا نہیں، اسلام مٹانے والوں سے مٹا نہیں، بلکہ اسلام تو ان کے گھروں تک بھی پہنچ گیا جو یہ سمجھ رہے تھے کہ اسلام مٹا دیں گے۔ بے شک بے شک اسلام نہ مٹا ہے نہ مٹے گا، یہ مٹنے کے لیے آتا تو صاحب بدر کے دن ہی ختم ہو جاتا۔ 313 ہی تو تھے، ایک روایت میں 319، ادھر 1000 لوگ تھے، وہ تلواریں ہتھیار سب کچھ تھا ان کے پاس، ان کے پاس کیا تھا سوائے خدا کا بھروسہ، مصطفیٰ جان رحمت کی دعاؤں کا بھروسہ۔ آ گئے تھے مگر بتاؤ بدر کے ٹیلے پہ پرچم کس کا لہرایا؟ خیبر کی جنگ دیکھو، جنگ احد دیکھو، جنگ حنین دیکھو، میرے ساتھیوں آپ جنگوں کی ہسٹری پڑھو، اس کے علاوہ اور بھی ادوار دیکھو، کتنی پریشانیاں پڑیں۔ بلال حبشی کی داستان دیکھیے کہ ان کو تپتی ہوئی ریت میں لٹا دیا جاتا، اور ریگستان کی ریت تو بڑی گرم ہو جاتی ہے دوپہر کے وقت میں، چلچلاتی ہوئی دھوپ میں وہ اتنی گرم ہوتی ہے کہ جو احباب یہاں تشریف فرما جنہوں نے حج کی دولت حاصل کر لی ہے، مطلب حرم شریف کے فرش پہ باہر جہاں سورج کی لائٹ پڑتی ہے وہاں دوپہر میں پاؤں رکھنا مشکل ہوتا ہے، تو ذرا سوچیں فرش پہ پاؤں رکھنا آسان نہیں ہے تو ریگستان کے ریت پہ پاؤں رکھنا کتنا مشکل ہوگا، تصور کریں۔ مگر میرے ساتھیوں سیدنا بلال حبشی کے جذبہ ایمانی کو سلام کرو، ان کے ایمان اور ان کے یقین کو سلام کرو۔ چربی نکلنے لگتی تھی چربی، اور مالک سینے پہ بیٹھ کے کہتا تھا بلال تجھے محمد عربی کا دامن تو چھوڑنا ہی پڑے گا، تجھے توحید و رسالت کا عقیدہ چھوڑنا پڑے گا۔ بلال کے منہ سے جھاگ نکلتے ہوتے، آنکھوں سے پانی نکلتا ہوتا، بدن سے چربی نکلتی ہوتی، اوپر ظالم بیٹھ کر کے آتنکوادی وقت کا فرعون سینے پہ بیٹھ کے کہتا بلال تیری زندگی میرے ہاتھوں ہے، اگر میں چاہوں تو تیرا گلا بھی دبا دوں۔ بلال حبشی مسکرا کے کہتے زندگی تیرے ہاتھ میں نہیں ہے، دینے والے خدا
خدا کے ہاتھ میں ہے. اگر تیرے ہاتھوں میری موت لکھی ہوئی ہے تب بھی میں شہادت کا درجہ پاؤں گا. رہی بات ایمان چھوڑنے کی تو پھر تو کان کھول کے سن. امیہ نام تھا اس کا. آپ فرماتے تھے اے امیہ تجھے پتا نہیں ہے, تو یہ سمجھتا ہے کہ تیرے مظالم کی داستان میرے ایمان کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دے گی؟ تو یہ سمجھتا ہے کہ تیرا ظلم میرے ایوان یقین کو متزلزل کر دیں گے؟ ارے غلط فہمی کا شکار ہے. تجھے یہ پتا نہیں ہے کہ جتنا تیرا ظلم بڑھتا ہے اتنا ہی بلال کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے, اتنا ہی میرا اعتماد مضبوط ہو جاتا ہے, اتنا ہی میرا حوصلہ بڑھ جاتا ہے. ایک دو داستانیں نہیں ہیں اسلام کے دامن میں, ایسی ہزاروں داستانیں ہیں. مگر اہل حق کبھی دبے نہیں, اہل حق کبھی انہوں نے حق کا سودا نہیں کیا. اللہ اکبر قربان ہو گیا مگر ایسا نہیں کیا. عاشق نے کبھی اپنے عشق کا سودا نہیں کیا اور انہوں نے بتا دیا غلامان محمد جہاں دینے سے نہیں ڈرتے ہیں, غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے. یہ سر رہ جائے یا کٹ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت علامہ توصیف رضا مصباحی. سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ. کتنا کتنا ظلم کیا گیا, مظالم کے پہاڑ توڑے گئے, راستے روکے گئے, مارا گیا, ستایا گیا, قتل کیا گیا, یہاں تک کہ بچوں کو یتیم کر دیا گیا, عورتوں کو ودوا کر دیا گیا. کیسی کیسی ہسٹری لکھی ہوئی ہے میرے بھائیوں, پڑھ کے دیکھو. مگر حق والوں کو زندہ رکھنا ہے میرے پروردگار کو. اللہ نے ان کو زندہ رکھا اور ایک دن وہ بھی آیا جنہیں مکہ سے نکالا گیا تھا, مکہ میں انہی کا جھنڈا لہرا رہا تھا. کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. جی انہی کا جھنڈا لہرا رہا تھا. تعال اللہ یہ شیوا ہی نہیں ہم بہا وفا ہو کہا, تعال اللہ یہ شیوا ہی نہیں ہم بہا وفا ہو کہا, پیا ہے دودھ ہم لوگوں نے غیرت والی ماں ہو کہا. بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ. کبھی گھبرایا نہ کرو, ڈر پیدا نہ کیا کرو. اللہ نے جس طرح زندگی لکھی ہے وہ ہو کے رہے گا. دعا یہ کیا کرو مولا موت آئے تو تیری راہ میں آئے, دھڑکنیں زندہ رہیں تو تیری راہ میں, ہم زندہ رہیں تو تیری راہ میں. میرے مولا ہم سے وہ کام لے جس میں تیری بھی رضا ہو, تیرے محبوب کی بھی رضا ہو. بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ دعا کیا. حضرت عمار بن زیاد کو ایک جنگ میں تیر لگا ہے سینے میں, یہاں دیکھو سینے میں. اچھا وہ تیر جو ہے یہ صرف سینے کی ہڈی تک نہیں رکا, اندر پیوست ہو گیا اور وہ دل کو اس تیر نے ٹچ کر لیا, بلکہ دل کے اندر پیوست ہو گیا. اب دل کتنی نازک جگہ ہوتی ہے, اور دل باڈی کا ایک بھائی مین پارٹ ہوتا ہے. دل دماغ یہ اصل چیزیں ہوتی ہیں. پورے جو باڈی کا سسٹم ہے, پوری جو باڈی کی عمارت ہے, اس کو کنٹرول دماغ کرتا اور دل کرتا ہے. یہاں پہ ذرا سا, اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہا جاتا دل دماغ کا معاملہ بڑا نازک ہوتا ہے. وہ دل میں جب تیر لگا تو وہ زخم کو برداشت نہ کر سکے اور تکلیف کی وجہ سے زمین پہ گر گئے, بے ہوش ہو گئے. اس کے بعد جب ہوش آیا انہیں تو چاروں طرف نظروں کو دوڑایا, وہ کچھ بھی نہیں دیکھ رہے تھے, نہ خاندان, نہ گھر والوں کو, نہ اپنے رشتہ داروں کو. اگر ان کی نگاہیں تلاش کر رہی تھیں تو مدینے کے تاجدار کو تلاش کر رہی تھیں. بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسا عشق پیدا کرو, ایسا عشق پیدا کرو. چاروں طرف نگاہیں تلاش کر رہی ہیں میرے آقا کا. کیوں؟ تمنا یہ ہے کہ مرنے سے پہلے ایک مرتبہ اپنے آقا کا دیدار کر. بولو یا جھوم کے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ. انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہ, ایسا عشق پیدا کرو, آپ بھی ایسا عشق پیدا کرو حضور سے. روزانہ 100 مرتبہ کلمہ شریف کی تسبیح پڑھا کرو روزانہ, اور 100 مرتبہ کم سے کم پیارے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھا کرو. درود بھی پڑھو, سلام بھی پڑھو, اس لیے کہ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے اور سلام کرنے سے جواب ملتا ہے. روزانہ پڑھا کرو, ناغہ نہ کیا کرو.
یہ میں آپ سب کو پیغام دے رہا ہوں، دو جہاں میں کام آئے جو ہو ایسا کوئی کام کیجئے، دو جہاں میں کام آئے جو ایسا کوئی کام کیجئے، زندگی کا ایک ایک پل مصطفیٰ کے نام کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، پیغام حق کانفرنس، جشن دستار بندی، حضرت علامہ مفتی اسماعیل صاحب قبلہ، حضرت علامہ مفتی اسماعیل صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہزاروں شاگردوں کے استاذ، بلکہ استاذوں کے استاذ، مولانا ذوالفقار صاحب استاذوں کے استاذ، استادوں کے استاد، بے شک، باعمل عالم دین، اجمل العلماء کے فیض یافتگان میں بڑی نشانی حضرت مفتی اسماعیل صاحب قبلہ، جو سرپرست اجلاس بھی ہیں، صدر اجلاس بھی ہیں، منبع اخلاص بھی ہیں۔ ان کی تشریف آوری ہم سب کے لیے باعث مبارکباد ہے۔ بے شک، 4 بچے فارغ ہو رہے ہیں ماشاءاللہ۔ ہمارے مولانا عارف صاحب نے بتایا 4 بچے، کتنے بچے؟ ڈھکیا چمن والوں، یہ 4 پڑھائیں گے 400 کو، بے شک، بے شک، 400 پڑھائیں گے 4000 کو، جی، اور 4000 پڑھائیں گے 10,000 کو۔ تو یہ جو ثواب کا سلسلہ آگے بڑھے گا تو ثواب جب ان کے استاذوں کو ملے گا تو ڈھکیا چمن والوں کو بھی ملے گا، چونکہ انہوں نے کھانا کھلایا، مدرسے کو آگے بے بڑھایا۔ شک، بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ایک تو 11 سال کا بچہ فارغ ہو رہا، غلام جابر صاحب 11 سال کا، جو ہمارے مولانا عارف صاحب کا بیٹا ہے، 11 سال کا بچہ حافظ قرآن ہو گیا، سبحان اللہ۔ تصور کریں، نوجوان سبق حاصل کریں۔ نوجوانوں، تمہیں موبائل کا پاسورڈ تو یاد ہوتا ہے، بینک کے اکاؤنٹ کا نمبر بھی یاد ہوگا، مگر یاد رکھو غلط پاسورڈ اگر لگاؤ تو موبائل کا لوک نہیں کھلتا، تو غلط نمبر لگانے سے جنت کا دروازہ کیسے کھلے گا یہ بتاؤ۔ اگر صحیح نمبر لگانا ہے تو صحیح نمبر ہے نمازیں، تہجد کے سجدے، قرآن کی تلاوت، ماں باپ کی خدمت، دینی کام، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اس طرح زندگی گزارو، ادھر آنکھ بند ہوں گی ادھر جنت کا دروازہ کھل جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارے بھائی، آپ لوگوں کے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ بولیے ذرا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے اپنے فضل و کرم سے۔ کلمہ شریف پڑھیں ایک مرتبہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ میری تقریر کا نچوڑ یہ ہے کہ اپنی زندگی اللہ کی رضا کے لیے گزارو، یہ کہنا چاہتا ہوں۔ عمار بن زیاد نے چاروں طرف نگاہیں دوڑائیں، ہائے ہائے ہائے، وہ سمجھ رہے تھے کہ اب میں بچ نہیں پاؤں گا، میری زندگی کے آخری لمحات ہیں، جان گئے تھے وہ، چاروں طرف نظر دوڑائی، ان کی نگاہیں جان عالمین کی رخ زیبا پہ پڑیں تو دل کو قرار آ گئے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ من کو شانتی ملی، اٹھ نہیں سکتے تھے، تو اس لیے دیکھو یہ اس کا سہارا لے کر کے آگے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ میرے آقا کے بالکل قریب ہو گئے اور اپنا چہرہ حضور کے قدموں میں رکھ دیا، سبحان اللہ۔ قرار مل گیا، سکون مل، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ ہائے ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آقا کے قدموں کو چومنے لگے، میرے آقا نے دست شفقت رکھا، حضور نبی اکرم کی آنکھوں سے چشمان یعنی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میرے حضور نے فرمایا عمار تو کامیاب ہو گیا، کہا حضور مجھے کچھ نہیں چاہیے، وہ بدائیوں شریف سے ایک شعر کہا گیا تھا کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، ارے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم سب آئے تو حضور ہی کے لیے ہیں، بے شک۔ اگرچہ دوسرے راستے پہ چل پڑے، مگر آئے تو ہم اللہ اور اس کے رسول ہی کے لیے۔ اور یہ میں نہیں کہتا، کبھی آپ سوچیں اپنی طرف سے بات ایڈ کر رہا، نہیں بھائی، قرآن نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ،
ہم نے جن اور انسانوں کو پیدا کیا ہے اللہ کہتا اپنی عبادت کے لیے. بے شک سبحان اللہ. یہ بات الگ ہے کہ فجر بھی غائب ہے, ظہر کا بھی پتہ نہیں, عصر بھی ختم, عشاء بھی ختم, مغرب بھی ختم, یہ بات الگ ہے. مگر نادانوں سچی بات یہ ہے کہ ہم اور آپ آئے ہیں اس لیے ہیں تاکہ زمین کو سجدوں سے آباد کریں, انصاف سے آباد کریں, محبتوں سے آباد کریں, اور دنیا والوں کو بتائیں کہ محمد عربی کا غلام جھوٹا نہیں ہوتا, سچا ہوتا ہے, امانت میں خیانت نہیں کرتا, امانت دار ہوتا ہے. آج مسلمانوں کو دیکھ لو آپ, مفتی صاحب قبلہ تشریف فرمائیں, پوچھ لیجیے حضرت سے, اور آپ خود بھی دیکھیے, ایک سے ایک بڑا جھوٹا ہمارے معاشرے میں, ایک سے ایک بڑا کرپٹیڈ ہمارے معاشرے میں, بے نمازی ایک سے ایک بڑا معاذ اللہ ہمارے معاشرے میں. اچھا خاصا مالدار ہے, پلاٹ پہ پلاٹ خرید رہا ہے, مگر زندگی میں اللہ نے ایک حج فرض کیا تو حج کی طرف توجہ نہیں ہے اس کی. جی سال پلٹنے پہ زکوٰۃ نہیں دیتا. جی بے شک. مدرسے والے دروازے پہ آ جائیں تو بڑی حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے. ابھی طبیعت ناساز ہو جائے لاکھوں روپیہ ہسپتال میں دے دے گا, مگر مدرسے والوں کو دیتے ہوئے بغلیں جھانکتا ہے اور منہ بگاڑتا ہے, کچھ بھی کہہ دیتا ہے. ارے نادانو, ان مدرسوں کا احسان مانو. یہ مدرسے بند ہو گئے تو بتاؤ تمہاری مسجدوں کی میناروں سے اذان کون دے گا؟ جی بے شک. تمہاری مسجدوں کی محرابوں میں امامت کا فریضہ اور تلاوت قرآن کا فریضہ کون انجام دے گا؟ اگر یہ مدرسے بھی تمہاری بے اعتنائیوں بے توجہیوں کا شکار ہو گئے تو مجھے یہ بتاؤ تمہارے بچوں کو خدا رسول کا نام کون سکھائے گا؟ امام لوگ بھی جانتے ہیں کاروبار کرنا الگ سے, جو مدرسہ چلاتے ہیں وہ بھی کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں, مگر ان کے دماغ میں صرف اور صرف یہ بات رہتی ہے کہ دنیا والوں تمہارے تیر برداشت کر لیں گے, مگر مدرسے کا دروازہ بند ہو جائے یہ ہم سے برداشت نہیں ہو سکتا. بے شک سبحان